بی بی سی اردو کے پروگرام سیربین میں وقفے کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں عالیہ ناز کی. پہلے سیربین کے اہم موضوعات پر ایک مختصر نظر ڈالتے ہیں. پاکستان میں انتخابات زیادہ دور نہیں، لیکن طالبان کے خطرے سے دو چار عوامی نیشنل پارٹی جیسی سیاسی جماعتوں کے لیے انتخابی مہم آسان نہیں. پاکستان کے کئی علاقوں میں پتھر پیسنے کی مشینوں پر کام کرنے والے مزدور لا علاج بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں. اس کا ذکر کچھ دیر بعد. قبرص کو یورپی یونین کا امدادی پیکج مل گیا، لیکن معیشت کو اب بھی کئی خطرات کا سامنا ہے. سیربین کے آغاز میں آپ نے عوامی نیشنل پارٹی کو درپیش خطرات کا ذکر سنا. ملک کا ایک اور صوبہ بلوچستان ایک لمبے عرصے سے شورش اور بدامنی میں مبتلا ہے. بلوچ حقوق کے علمبردار قوم پرست حلقے پاکستانی فوج اور اس کے خفیہ اداروں پر اغوا، جبری گمشدگیوں اور زیر حراست ہلاکتوں کی منظم مہم کا الزام لگاتے ہیں. جواب میں یہی ادارے بیرونی قوتوں پر مسلح بلوچ علیحدگی پسندوں کی پشت پناہی کا الزام لگاتے ہیں. حالات اس نہج پر پہنچ چکے ہیں کہ صوبے کے کئی علاقوں میں پاکستان کا جھنڈا لہرانا اور ترانہ گانا بھی ممکن نہیں رہا. ایسے میں بلوچستان نیشنل پارٹی ان گنے چنے گروپوں میں سر فہرست ہے جو آج بھی بلوچ حقوق کی جدوجہد پارلیمانی سیاست کے راستے کرنا چاہتے ہیں. جماعت کے سربراہ سردار اختر مینگل آج دبئی سے کراچی پہنچے ہیں. 2 روز پہلے ہمارے ساتھی حسن کاظمی نے سردار اختر مینگل سے پوچھا کہ کیا ان کی جماعت الیکشن میں حصہ لے گی. 26 کو ہم نے اپنی سینٹرل کمیٹی کا اجلاس رکھا ہوا ہے. اس میں بیٹھ کے یہ طے کریں گے کہ آیا بلوچستان کے حالات اس قابل ہیں کہ ہم الیکشن کنٹیسٹ کر سکیں، کیونکہ بلوچستان کے حالات کو تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ کوئی سیکیور نہیں. کوئی بھی پولیٹیکل ورکر، وہ پولیٹیکل ورکر جس کا تعلق نیشنلسٹ پارٹیوں سے ہے، وہ جب اپنے گھر سے باہر نکلنے کے لیے محفوظ نہیں، اس کو یہ حق نہیں دیا گیا، تو اس کو حق رائے دہی کا حق کہاں دیا جائے گا. تو ان تمام حالات کا جائزہ لے کر حتمی فیصلہ جو ہے 26 کو جو ہماری سینٹ کمیٹی کا فیصلہ ہوگا کراچی میں، اس میں اعلان کیا جائے گا. بلوچستان میں علیحدگی پسند جو جماعتیں ہیں وہ انتخابی عمل کے ہی سرے سے خلاف ہیں، تو ان حالات میں انتخابی عمل کیسے ممکن ہوگا؟ لیکن بلوچستان کے لوگ جو نا دو طرف سے، ایک طرف تو سرکار کے ادارے اور ان کے بنائے ہوئے وہ ڈیتھ اسکواڈ، ان کی طرف سے خطرہ ہے، اور کچھ ہمارے نادان دوست جو ہیں جو بلوچ نیشنلسٹ کہلاتے ہیں، وہ بھی اسی طرح کی جو ہے تھریٹس کر رہے ہیں لوگوں کو الیکشن سے باز رکھنے کے لیے. تو نہ جانے یہی ایک چیز ہے جو سرکار اور ان دوستوں کی جو ہے قدر مشترک ہے جو کہ لوگوں کو ووٹ دینے کے لیے نہیں چھوڑتے. اور میرے خیال میں یہ ٹرینڈ جو ہے صحیح نہیں. اگر آپ کسی کو قائل کرنا چاہتے ہیں تو اپنی باتوں سے، اپنے پروگرام سے جو ہے ان کو قائل کریں کہ وہ الیکشن پہ نہ جائیں. تھریٹ کے ذریعے سرکار کی جو ڈیتھ اسکواڈ ہے وہ بھی نیشنلسٹوں کو تھریٹ کرتی ہے، آپ بھی تھریٹ کرتے ہیں، تو ان میں فرق کیا رہے گا؟ رہنے دیں ان کو اپنی اس پر. جب آپ ایک جمہوری بلوچستان بنانا چاہتے ہیں جس کو ہر کسی کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں، تو آپ کی بندوق سے بڑی بندوق تو سرکار کی ہے، آپ کی تو بندوق ہے، اس کے ہاتھ میں توپ ہے. تو آپ اس قوم کو اتنا بزدل نہ کریں کہ وہ آپ کی بندوق سے ڈرے، تو سرکار کی بندوق سے اور ڈر لگے گا اسے. دیکھیں ان کو تو شاید ہی ہم قائل کر سکیں کسی امکان ہے، لیکن اس سرکار کے سامنے تو ہم یہ گزشتہ 5 سال نہیں بلکہ 65 سالوں سے ہم اس بینس کے آگے بین بجاتے رہے، اس کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی. جب اسٹیٹ اس طرح کی حرکات کریں گے تو ظاہر ہے وہ قوت ملیٹنٹس جو بلوچستان کی قومی تحریک کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں، انہوں نے تو فیصلہ کیا ہے کہ ہم الیکشن نہیں چھوڑیں گے. لیکن سرکار اگر بلوچستان میں الیکشن کرانا چاہتی ہے تو ان کو جو ہے اپنے ڈیتھ اسکواڈ، جو میں نے سپریم کورٹ میں آ کے جو 6 نکات دیے تھے جن پر لوگوں نے کافی اعتراض کیا، اس میں یہی تھا کہ جی ایجنسیوں کی مداخلت بند کی جائے، ڈیتھ اسکواڈ کا جو ہے خاتمہ کیا جائے. وہ آج ہی کے دن کے لیے میں نے کہی تھی، لیکن اس کا نوٹس کسی نے لیا. آج کیونکہ وہ پانی بالکل سر سے گزر رہا ہے، تو مجھے نہیں لگتا کہ آج بھی لوگوں کو اس کا احساس ہوگا اور خیال آئے گا. یہ بتائیے گا کہ کیا قوم پرست جماعتوں میں بلوچستان کی کوئی امکان ہے کہ اتحاد ہو جائے سیاسی طور پہ؟ ہاں، میں کیونکہ وقت بہت کم ہے، شیڈول بھی بہت، الیکشن کمیشن نے بہت ٹائٹ دیا ہوا ہے، تو میں یہ نہیں کہتا کہ اتحاد ہو، لیکن سیٹ ٹو سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی جو ہے ہم نے پہلے بھی کوشش کی اور اب بھی ہماری کوشش جاری ہے. میرے خیال میں اس کے امکانات کافی ہیں اور میرے جاتے ہی اس سلسلے میں جو ہے ہم اس میں پیش رفت کریں گے. مینگل صاحب، پچھلے دنوں آپ نے پاکستان کے چیف جسٹس کو ایک خط لکھا تھا اور گمشدہ افراد کے بارے میں انہیں ایک یادداشت پیش کی تھی. کیا آپ کو انصاف کی امید ہے؟ انصاف تو ہم نے جی 65 سالوں میں اس ملک میں نہیں دیکھا،
اور اس لیے میں جب سپریم کورٹ میں 6 ماہ قبل سپٹمبر میں جب پہنچا تھا، وہاں پہ جو ہم نے بیان پیش کیا، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے میں نے سپریم کورٹ کو آپ کہیں ایک یادداشت کے طور پر بھیجا ہے کہ جی ان 6 مہینوں میں اس سلسلے کو ختم ہونا چاہیے تھا، اس میں مزید اضافہ ہوا ہے. 100 کے قریب جو ہیں لوگ اغوا ہو گئے ہیں، 70 جو ہے بلیٹریڈل باڈی ملی ہیں، 60 جو ہے ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنی ہیں. تو مجھے نہیں لگتا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کو کوئی مان رہا ہے یا سپریم کورٹ کے احکامات پر عمل درآمد کیا جا رہا ہے. ایک تو سپریم کورٹ کی طرف سے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں آیا ہے کہ کون مجرم ہے، ان کا ذمہ دار کون ہے. اگر کوئی مجرم نہیں تو کم سے کم ایک فیصلہ تو سپریم کورٹ دیتا کہ نہیں جی ان کو کسی یہ وبا کا شکار ہو گیا ہے، ان کو کسی جنگلی جانور لے گیا ہے، کھا گیا ہے، ان کو چیر پھاڑ کے پھینک دیا گیا ہے. لیکن سپریم کورٹ سے بھی نہیں جب وہ فیصلہ آ رہا تو ان قوتوں کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے جو روز اول سے جو ہے اس بلوچستان کے لوگوں کی نسل کشی میں جو ہے ملوث ہیں، ان کی حوصلہ افزائی ہو رہی ہے. اور ان کی حوصلہ شکنی کے لیے ضروری ہے اگر بلوچستان کے لوگوں کو وہاں کا باشندہ تصور کیا جاتا ہے، اگر باشندہ تصور نہیں کیا جاتا، اگر ان کو انسان تصور کیا جاتا ہے تو یہ فیصلہ ان کو جلد از جلد دینا ہوگا. بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل، جن سے حسن کاظمی نے بات کی. بلوچستان سے کیا کوئی رائے آئی ہے نوشین؟ جی بالکل عالیہ. کوئٹہ سے نوید حیدر لکھتے ہیں، علیحدگی پسند تنظیموں کو جب تک اعتماد میں نہیں لیا جاتا تب تک الیکشن کا پرامن انعقاد مشکل ہے. اگر بلوچ قوم پرست اقتدار میں آئے تو ایک حد تک شدت پسندوں کی کارروائیوں میں کمی آ سکتی ہے. اور اداسی اسلم سندھ سے لکھتے ہیں، بلوچستان میں الیکشن مہم بہت متاثر ہوگی کیونکہ وہاں مسخ شدہ لاشیں مل رہی ہیں اور اس صورتحال میں بلوچ علیحدگی پسند الیکشن کو روکنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور وحید اختر ابو دھاوی سے کہتے ہیں، سب سے بڑا مسئلہ تو امن کا ہے، دوسرا بڑا مسئلہ اعتماد کا فقدان ہے. بلوچستان کے لوگ تقریباً تمام بڑی سیاسی جماعتوں پر اعتماد نہیں کرتے کیونکہ انہوں نے ہمیشہ ان کے حقوق کو استحصال کیا ہے. جیسا کہ ہم نے کچھ دیر پہلے ذکر کیا تھا کہ پاکستان کے ضلع ڈیرہ غازی خان میں ایک گاؤں کے اکثر نوجوان پتھر پیسنے کی فیکٹریوں کی آلودگی سے پھیپھڑوں کے ناقابل علاج مرض میں مبتلا ہو چکے ہیں. چوٹی بالا سے شمائلہ جعفری. پنجاب کے مختلف علاقوں میں پتھر پیسنے والی یہ فیکٹریاں جہاں عام آدمی کے لیے ایک منٹ بھی سانس لینا دوبھر ہے، یہاں کبھی مزدوروں کی کمی نہیں ہوتی، بلکہ پسماندہ علاقے کے لوگ تو یہاں مزدوری کرنے کو ترجیح دیتے ہیں. کھیتی باڑی کیونکہ اب نہیں ہے اتنی زیادہ، کیونکہ بجلی کا بل، اس کے علاوہ بہت زیادہ خرچے ہیں. ایک ماہ کے تقریباً 12-13 ہزار روپے بچ جاتے ہیں خرچہ نکال کے. ناگری قبیلے کے درجنوں افراد 2009 میں لاہور اور گجرانوالہ کی سٹون کرشنگ فیکٹریوں میں ملازم ہوئے. فیکٹریوں کی آلودگی اور یہاں مختلف مصنوعات کی تیاری کے لیے استعمال کیے جانے والے کیمیکلز نے انہیں پھیپھڑوں کے ناقابل علاج مرض میں مبتلا کر دیا ہے. کہیں بھی پاکستان کیا، یہاں کیا، پاکستان کیا، باہر کیا، کوئی ایسا چیز نہیں ہے جو اس پروسیس کو ریورس کر سکے جو ان کے اندر ہو چکا ہے. ڈیرہ غازی خان سے 2.5 گھنٹے کی مسافت پر ناگری قبیلہ ایک ایسے پہاڑ کی چوٹی پر رہتا ہے جہاں جانے کا یہ واحد زمینی راستہ ہے. 2009 کے بعد اس گاؤں میں شاید ہی کوئی گھر ایسا ہو جو موت سے محفوظ رہا ہو. آپ لوگوں میں سے جن کے گھر میں بھی پھیپھڑوں کی بیماری سے کوئی فوت ہوا ہے وہ ہاتھ کھڑا کرے. بھرائی مائی کا 24 سالہ پوتا علی اصغر بھی اچھے پیسے کمانے کے لیے لاہور گیا تھا. اب اسے مرے کئی روز ہو چکے ہیں. 24 سال رہا بیٹا میرا ہود ہو گئے ہون سرو لاہور دا کام کی تے فیکٹری کمتے آج 12واں-13واں دہاڑا ہے اجڑ گیوں برباد تھی گیوں. بھرائی مائی کے محلے میں جلال کا گھر بھی ہے جو اپنے 8 یتیم پوتے پوتیوں کے مستقبل کا سوچ کر نڈھال ہوا جا رہا ہے. 3 بچے فوت تھی گئے، چوتھا بچہ بیمار ہے، باقی 8 بچے انہوں نے دے. روزی کوئی نہیں سارے کو، غریب مطلق غریب ہے. اساں جڑے کرے درک بھاج کی تے ساڑی کوئی نہیں سندا. پھیپھڑوں کے موذی مرض میں مبتلا درجنوں افراد اور ان کے خاندانوں کی بے بسی کی خبر تو اقتدار کے سبھی ایوانوں تک پہنچ چکی ہے. حکومتی اہلکار یہاں سروے کر کے 3 مرتبہ رپورٹیں بھی مرتب کر چکے ہیں، لیکن مقامی آبادی کا کہنا ہے کہ ان کی داد رسی کے لیے عملی طور پر کوئی اقدامات نہیں کیے گئے.
ابھی بھی پھیپھڑوں کی بیماری میں مبتلا قبیلے کے تقریباً 200 افراد موت کا انتظار کر رہے ہیں، کیونکہ نہ تو انہیں حکومت سے کسی مدد کی توقع ہے اور نہ ہی اپنی زندگیوں سے کھیلنے والی فیکٹریوں کے خلاف کسی کارروائی کی امید۔ شمائلہ جعفری، BBC، چوٹی بالا، ڈیرہ غازی خان۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد دیکھیے گا، گرمیوں کے آتے ہی لان کی خریداری عروج پر پہنچ جاتی ہے۔ اس کپڑے نے ٹیکسٹائل کی پوری صنعت میں زندگی پھونک دی ہے۔